باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. جو گھوڑے اپنی سواری کے لیے ہوں ان پر بالاتفاق زکوٰۃ نہیں، جو گھوڑے تجارت کے لیے ہوں ان پر بالاجماع زکوٰۃ ہے۔ حاشیہ نقلہ ابن المنذر وغیرہ، حکاہ الحافظ فی الفتح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 258۔ باب لیس علی المسلم فی فرسی صدقہ مرتب، یعنی جو قیمت کے اعتبار سے ادا کی جائے گی، البتہ جو گھوڑے تناسل کے لیے ہوں اور صائمہ چرنے والے ہوں ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ الصائمہ ہی المکتفیہ بالرعی اکثر العام لقصد الدر والنسل، اللباب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141۔ باب زکوٰۃ الابل مرتب، ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ کے نزدیک ان پر زکوٰۃ نہیں۔ حاشیہ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز، مکحول، عطا، شعبی، حسن بصری، حکم ابن سیرین، سفیان ثوری، امام ابو یوسف، امام محمد زہری اور امام اسحاق رحمہم اللہ کا مسلک بھی ائمہ ثلاثہ کے مطابق ہے۔ عینی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 36۔ باب لیس علی المسلم فی فرسہ صدقہ مرتب، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ان پر زکوٰۃ نہیں، وہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں، نیز ان کا استدلال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مرفوع سے بھی ہے جو پیچھے گزر چکی ہے۔ ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107۔ باب ما جاء فی زکوٰۃ الذھب والورق، قد عفوت عن صدقۃ الخیل والرقیق، قد عفوت، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایسے گھوڑوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ حاشیہ ابراہیم نخعی، حماد بن ابی سلیمان، امام ظفر کا مسلک بھی یہی ہے کہ خیل متناسلہ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نیز شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ العینی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 36۔ باب لیس علی المسلم فی فرسہ صدقہ مرتب، وہ صحیح مسلم کی معروف حدیث سے استدلال کرتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 319۔ باب اسم مانع الزکوٰۃ فی حدیث ابی ہریرہ مرفوعاً، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الخیل ثلاثۃ ہی لرجل وزر وہی لرجل ستر، ہی لرجل وزر وہی لرجل ستر وہی لرجل اجر، فاما التی ہی لہ وزر فرجل ربطها ریاء وفخرا ونواء علی اہل الاسلام فہی لہ وزر، واما التی ہی لہ ستر فرجل ربطها فی سبیل اللہ ثم لم ینسى حق اللہ فی ظہورها ولا رقابها فہی لہ ستر، واما التی ہی لہ اجر الی آخرہ۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی، ایک وہ جو آدمی کے لیے وبال ہے، دوسری وہ جو آدمی کے لیے ڈھال ہے، تیسری وہ جو آدمی کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ اس میں دوسری قسم کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد ہے کہ یہ وہ گھوڑے ہیں جن کو آدمی اللہ کے واسطے پالے۔ پھر ایسے گھوڑوں کے بارے میں حدیث میں اللہ تعالیٰ کے 2 حقوق کا ذکر ہے، ایک حق گھوڑوں کی ظہور میں ہے اور وہ حق یہ ہے کہ کسی شخص کو سواری کے لیے عاریتاً دے دیا جائے، اور دوسرا حق رقاب میں ہے جو سوائے زکوٰۃ کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی تھی اور ہر گھوڑے سے 1 دینار وصول فرمایا کرتے تھے۔ حاشیہ عن الزہری ان السائب بن یزید اخبرہ قال رأیت ابی یقوم الخیل ویدفع صدقتها الی عمر بن الخطاب، شرح معانی الآثار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 260۔ باب الخیل الصائمہ هل فیہا صدقۃ ام لا، وروى ابو عمرو ابن عبد البر باسنادہ ان عمر بن الخطاب قال لیعلى ابن امیہ تأخذ من كل 40 شاة شاة ولا تأخذ من الخيل شيئا، خذ من كل فرس دينارا، فضرب على الخيل دينارا۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 37۔ باب لیس علی المسلم فی فرسہ صدقہ، وقال ابو عمر الخبر فی صدقۃ الخیل عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح من حدیث الزہری عن السائب بن یزید، وقال ابن رشد المالکی فی القواعد قد صح عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انه كان يأخذ الصدقة عن الخيل حوالہ بالا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخیل الصائمة في كل فرس دینار تؤدیہ، سنن دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126 رقم 2۔ باب زکوٰۃ مال التجارت و سقوطها عن الخیل والرقیق، یہ روایت اپنے ضعف کے باوجود پچھلے دلائل کی روشنی میں قابل استدلال ہے۔ مرتب،
چنانچہ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک زکوٰۃ اسی طرح واجب ہوتی ہے کہ ہر گھوڑے پر 1 دینار دیا جائے، البتہ اگر چاہے تو گھوڑے کی قیمت لگا کر اس کا 40واں حصہ ادا کرے۔ حاشیہ: اس تخیر کی تشریح کے لیے دیکھیے ہدایہ جلد اول باب صدقۃ الصوائم فصل فی الخیل، نیز دیکھیے عنایہ علی ہامشی فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 502 مرتب۔ جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے، اس کا جواب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جانب سے یہ ہے کہ لیس علی المسلم فی فرسی، میں فرس سے رکوب کے گھوڑے مراد ہیں، چنانچہ ایسے گھوڑوں پر زکوٰۃ کے ہم بھی قائل نہیں۔ حاشیہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا جواب بھی یہی ہے۔ حدیث باب کی اسی قسم کی تفسیر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ حاشیہ: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وتأویل ما روایاہ ای محمد بن الحسن و ابو یوسف فرس الغازی وهو المنقول عن زید بن ثابت، ہدایہ جلد اول فصل فی الخیل۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے صاحب عنایہ فرماتے ہیں فإن هذه الحادثة وقعت في زمن مروان فشاور الصحابة فروى ابو هريرة رضی اللہ تعالی عنہ ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة، فقال مروان لزيد بن ثابت ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عجبا من مروان أحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال زيد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أراد به فرس الغازي، فأما ما جشر لطلب نسلها ففيه الصدقة، فقال كم؟ فقال في كل فرس دينارا و10 درهم۔ عنایہ علی ہامش فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 502 فصل فی الخیل۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تفسیر غیر مدرک بالقیاس ہونے کی وجہ سے حدیث مرفوع کے درجے میں ہے۔ اس کے علاوہ حدیث باب لیس علی المسلم فی فرسی ولا عبدہ صدقہ میں عبد سے مراد بالاتفاق عبید خدمت ہے، پس جب عبد مخصوص بعبد الخدمہ ہے تو مناسب یہ ہے کہ فرس بھی مخصوص بخیر الخدمہ والرکوب ہو۔ کذا قال الشیخ البنوری رحمہ اللہ فی المعارف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 216 مرتب۔ واضح رہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کوئی نیا فیصلہ نہیں فرمایا، بلکہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور سے گھوڑے رکوب ہی کے لیے ہوتے تھے، اس لیے تناسل کے گھوڑوں کا حکم اس دور میں مشہور نہ ہو سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ اس کی بہت سی نظیریں پیش آئی، اس لیے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حکم کو جوان سمیت اب تک گھوڑے سے لوگوں کو معلوم تھا، اس لیے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حکم کو جو ان سمیت اب تک گھوڑے سے لوگوں کو معلوم تھا اعلان کر کے نافذ فرمایا۔ واللہ اعلم۔